بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ الحدیث استاد الاساتذہ استاد العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا مقدمہ کراچی شاہ فیصل تھانے میں درج کر لیا گیا۔ ظالم کے ہاتھوں حضرت مولانا عادل کو شہید کر دیا گیا اور ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور بھی شہید ہو گئے۔ مولانا عادل اور ان کے ڈرائیور بھائی مقصود کے نماز جنازے میں لاکھوں افراد نے ملک بھر سے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء اکرام نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا کہ قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ حکومت نے اس حوالے سے ایک ہائی پروفائل کمیٹی بھی تشکیل دی، مگر جنازے میں کوئی حکومتی نمائندہ شریک نہیں ہوا۔ تاہم بعد ازاں تعزیت کے لیے گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر داخلہ احسن اقبال سمیت ملک کی سیاسی سماجی شخصیات اور علماء اکرام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مولانا عادل سمیت دیگر علماء اکرام کے متعلق بار بار علماء اکرام یہ کہہ چکے تھے کہ انہیں سیکورٹی فراہم کی جائے، لیکن حکومت نے اس میں سنجیدگی نہیں دکھائی۔ مولانا عادل صاحب پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کر رہے تھے اور وہ جدید تعلیم سے نہ خود اپنے آپ کو آراستہ کر رہے تھے بلکہ مدارس میں جدید تعلیم کے حوالے سے وہ ایک روڈ میں پہلے تشکیل دے چکے تھے اور وہ دستوری کمیٹی اور نصابی کمیٹی وفاق المدارس کے اہم رہنما بھی تھے۔ مولانا عادل کی شہادت کو امن و امان خراب کرنے کی سازش قرار دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا نے جان دے کر ملک و ملت کو بہت بڑے نقصان سے بچایا اور حکمرانوں کو جگایا کہ وہ بر وقت اقدامات کریں، ورنہ ملک کے اندر فرقہ وارانہ فسادات ہو سکتے ہیں۔ مولانا کی تقاریر اس حوالے سے گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میری جان کی پرواہ نہیں، لیکن ملک اتنے بڑے مسئلے کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہاں پر کسی وقت بھی اس حوالے سے جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اس کے لیے بیرون دنیا انہوں نے اپنی بساط بچھا دی ہے۔ مولانا عادل کو اللہ رب العزت نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ اچانک منظر عام پر آئے اور اگرچہ دینی حلقے پہلے سے ان کی خوبیوں کے معترف تھے اور ان کے حوالے سے جانتے تھے، لیکن وہ اچانک سے اس منظر پر آئے اور انہوں نے پورے ملک کو متحرک کیا اور ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے جو سازشیں کی جا رہی تھیں انہیں ناکام بنایا، اور انہوں نے وہ کام کیے جو حکومت کے کرنے کے کام ہیں۔ انہوں نے وہ کام اپنی جان پر کھیل کر کیا جو حکومت کو پہلے سے کرنے چاہیے تھے، لیکن حکومت ان کی تحفظ میں ان کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے مشن کو پوری دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے بین الاقوامی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا اور اپنی جان تک نچھاور کر دی۔ گزشتہ 23 برسوں کے دوران جہاں دنیا میں جدت آئی ہے، ٹیکنالوجی آئی ہے، سائنٹیفک طریقے آئے ہیں، وہیں علماء اکرام کی شہادتوں کے بعد ان کے قاتل پکڑنے میں حکومت ناکام رہی ہے۔ اسے حکومت کی نیت کہیں یا حکومت کی سستی اور کاہلی کہیں، مگر علماء اکرام کی پے در پے شہادتیں اور ان کی گنتی میں اضافہ حکومت کے لیے نہ صرف مشکلات کا باعث بنا سکتی ہے، بلکہ اس سے جو ان کے معتقدین ہیں، مریدین ہیں، ان کے حلقہ ارادت شاگرد ہیں اور ان کے دوسرے حلقوں سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات انتہائی افسوسناک اور باعث تشویش ہوتی ہے، اور حکومت کی کارکردگی پر یہ سوالیہ نشان ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ علماء اکرام کے قاتلوں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دے۔ اگر عابد ملہی گرفتار ہو سکتا ہے، اگر عزیر بلوچ گرفتار ہو سکتا ہے، اگر دنیا بھر کے مطلوب لوگ یہ پکڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس انٹیلیجنس کے اچھے ادارے ہیں، ہمارے پاس اچھی پولیس ہے اور کام کرنے والے افسران ہیں، تو تب
یہ حکومت کیوں علماء اکرام کے قاتلوں کو پکڑنے میں ناکام ہے، جس سے ان علماء کے شاگردوں میں، ان کے متعلقین میں، معتقدین میں، مریدین میں یہ بات پکی ہو رہی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت صرف علماء اکرام کے قاتلوں کے حوالے سے ٹال مٹول کے ساتھ ساتھ خانہ پوری کرتی ہے، اور وہ مکمل طور پر پراگرس نہیں دیتی جو انہیں دینی چاہیے. علماء اکرام کی شہادتوں کے سلسلوں کو آپ نیو ورلڈ آرڈر کا منصوبہ کہیں، یہودی سازش کہیں، کسی اور مشنری کی سازش اس کو قرار دیں، کچھ بھی آپ کہیں، ذمہ دار تو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں جن کا کام تحفظ فراہم کرنا ہے، اور خصوصاً پبلک فگر جو شخصیات ہیں، علماء اکرام ہیں، ان کا تحفظ تو از حد ضروری ہے کہ وہ معاشرے میں اپنا وہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جو حکومتیں ادا نہیں کر سکتی. رہی بات یہ کہ اگر حکومت چاہے تو وہ پاتال سے بھی قاتلوں کو پکڑ کر لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی ہزاروں بے شمار مثالیں موجود ہیں. آخری بات یہ ہے کہ یہ وقت انتہائی سنجیدگی کا ہے. ہمیں سنجیدگی سے ان حالات پر غور کرنا ہوگا. اگر ہم نے غور نہ کیا تو ہمارا ملک بھی خاکم بدہن عراق اور شام بن جائے گا، اور وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کو جس محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی طرح وہ پاکستان کے امن و امان، تحفظ، علماء اور اس کے دینی تشخص کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں. انڈیا کے ایک عالم دین الفرقان کے مدیر، وہ پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے ایک تشویش رکھتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں آئیے سماعت فرماتے ہیں. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. میں سجاد نعمانی اس وقت خاص طور پر پاکستان کے علماء، ائمہ مساجد، دانشوران ملت اور نوجوان عزیزوں کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم پیغام یا معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ مختلف مسلم ممالک کو شیعہ سنی خانہ جنگی میں مبتلا کر کے تباہ کر دیا گیا ہے، اور ان ملکوں کی توانائیوں کو آپس میں ہی برباد کر دیا گیا ہے. اور یہ سب کچھ ایک مخصوص صہیونی دجالی دماغ کی منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے، اور اس میں ہماری غلامانہ ذہنیت، احساس کمتری، ہماری اقتصادی اور معاشی کمزوریاں، خود اعتمادی کی کمی اور اپنے فیصلے خود لینے کی صلاحیت میں جو انحطاط پیدا ہوا ہے، اس سب کو دخل ہے. اگر دو مصلحتیں ٹکرائیں، دو تقاضے ٹکرائیں، تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، حکیمانہ تعلیم ہے، اور پوری امت کے اہل علم کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس مصلحت کو مقدم کرنا یہ زیادہ مفید ہوگا، اور کس مصلحت کو مقدم کرنے سے امت بڑے نقصانات سے بچ جائے. تو ایسی صورت میں اسی مصلحت کو مقدم کیا جاتا ہے. برابر اس بات کی اطلاعات مل رہی ہیں اور بہت فکر و تشویش کا باعث بن رہی ہیں کہ اب ان کوششوں کا، سازشوں کا نشانہ پاکستان ہے. جو پاکستان کی اہمیت ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے کسی وضاحت کی ضرورت ہے. یہ خبریں کہ پاکستان میں بھی اس وقت شیعہ سنی اختلافات کی آگ بھڑکا کر اور بدترین قسم کی خانہ جنگی میں مبتلا کر کے ایک بہت اہم کردار کے ادا کرنے سے پاکستان کو محروم کر دینے کی زبردست سازش ہو رہی ہے. میں بہت ہی پرخلوص
گزارش کرنا چاہتا ہوں بہت احترام کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ، اور آپ سب کے دینی جذبات اور حمیت و غیرت کی بہت قدر کے ساتھ، کہ خدا کے واسطے اس وقت ان مسلکی بنیادوں پر یا شیعہ سنی عنوان پر اختلاف کی آگ کو بھڑکنے مت دیجیے، یہ اس وقت کا ایجنڈا نہیں ہے۔ اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ احساس بھی دونوں طرف کے سمجھداروں میں بڑھ رہا ہے کہ ہمیں اپنی توانائیوں کو آپس میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہلاکت کی اس وادی میں گرنے سے اپنے ملک اور قوم کو بچائیے۔ انشاءاللہ جب آپ کی ترجیحات درست ہوں گی اور آپ کی توجہ صحیح طرف ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے جذبات کی تسکین بھی ہوگی، اور پھر وہ وقت بھی قریب آئے گا جب ہم بہت سی چیزوں پر نظر ثانی کریں گے، اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں گے اور درست کریں گے۔ بس میں تو اس وقت اس مختصر سی گفتگو پر اکتفا کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں یہ اطلاع بھی دیتا ہوں کہ اکتوبر کے الفرقان کے اداریے میں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اسی صورتحال پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور خاص طور پر علماء دیوبند کا جو رویہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے اس ملک میں، کہ انہوں نے کس طرح ترجیحات میں تبدیلی کی ہے اور حالات اور مصلحتوں پر نظر رکھی ہے، اور ایک ہی بات کو ہر حال میں صورتحال کو مکمل نظر انداز کر کے دہرانے کی غلطی نہیں کی انہوں نے۔ علماء دیوبند کے جو نام لیوا لوگ ہیں اور جو ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کا بہت ہی گہرا اور معتدل فہم ان حضرات کو حاصل ہوا، ان سے اب خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الفرقان کا وہ شمارہ بہت جلد آن لائن کر دیا جائے گا تاکہ آپ حضرات بڑے وسیع پیمانے پر اس کا مطالعہ کر سکیں۔ وہ علماء جن کی اپنی کچھ سیاسی مسالے ہوتی ہیں، ان سے بھی بہت گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اپنی سیاسی مصلحتوں یا اختلافات کی وجہ سے اس وقت ملک کو اور قوم کو اور ملت کو اس ہلاکت کے غار میں نہ ڈھکیلیں۔ آپ کا ملک ایک آخری دفاعی لائن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، جو دفاع کرے گا انشاءاللہ بہت دور تک۔ مسجد اقصی اور حرمین شریفین کی دفاع کی سعادت بھی وقت آنے پر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہی کو ملے گی۔ اس لیے اس وقت دشمن کی چال اور سازش کو سمجھیے، اور شیعہ سنی جیسے مسئلوں پر کسی بھی طرح قوم کو باہم خانہ جنگی میں کود کر خودکشی کرنے کی مہلک غلطی سے بچانے کی ہر ممکن تدبیر کیجیے۔ اللہ آپ سب کے رتبے بلند کرے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔